سویڈن میں مختلف روایتی تہوار اور فیسٹیول جو ہے وہ منائے جاتے ہیں، اور ان کا ایک خاص پس منظر ہے کہ وہ کیوں کر منائے جاتے ہیں اور اس میں لوگ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہوگی، اور اس میں واقعی ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ کو جاننے کو ملیں گی جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ تو سویڈن ایک جو ہے وہ بڑا ملک ہے، یہ اگر اس کو ہم جنوب سے شمال کی جانب دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ٹریڈیشنز ہیں، کچھ علاقائی ٹریڈیشنز بھی ہیں، اور لیکن یہاں کی جو موسٹلی جو فیسٹیولز ہیں، ایک تو ان پہ جو یہاں کا جو مذہب ہے عیسائیت، اس کا کافی گہرا اثر ہے۔ دوسرا اس میں جو علاقائی اور قدرتی اور جو ثقافتی جو رنگ ہیں وہ بھی کافی نمایاں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں کی جو سیلیبریشنز ہیں یا فیسٹیولز ہیں یا جو ٹریڈیشنز ہیں یہ بڑی جو ہے وہ دلچسپ ہیں۔ تو سویڈن میں منائے جانے والے کچھ فیسٹیولز تو ایسے ہیں جو دنیا کے دیگر ممالک میں بھی منائے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق صرف سویڈن کی سرزمین سے ہے۔ تو اب ہم ان مختلف فیسٹیولز کا یا ان کے تہواروں کا جائزہ لیتے ہیں جو سویڈن میں ملکی سطح پہ منائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو تہوار ہے وہ ہے فیتس داگ، یعنی سیملس داگن، یعنی یہ دن ہوتا ہے کہ جس دن وہ بنے ہوتے ہیں جن پہ کریم ڈالی گئی ہوتی ہے اور جس میں جو ہے وہ بادام ہوتے ہیں، اس کو وہ کھایا جاتا ہے۔ یہ دن جو ہے یہ ایسٹر سے پہلے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ یہاں پہ روایتی جو عیسائیت تھی اس میں 40 دن کے روزے ہوتے تھے، تو روزے شروع ہونے سے قبل جو ہے وہ یہ کھاتے تھے تاکہ ان میں ایک طرح کی انرجی بھی ان میں آ جائے، اور یہ منگل کے روز جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ یہ دن جو ہے فروری میں یا مارچ کے جو ہے وہ آغاز میں آتا ہے، اور یہ ایسٹر سے 40 دن پہلے عمومی طور پہ یہ دن آتا ہے۔ دوسرا یہاں پہ جو تہوار ہے اس کا تعلق بھی عیسائیت مذہب سے ہے، وہ ایسٹر ہے جس کو سویڈش میں پوسک کہتے ہیں۔ تو پوسک جو ہے وہ باقی دنیا کے ممالک میں بھی ایسٹر کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ اس دن انڈے اسپیشلی ان کھانوں میں رکھے جاتے ہیں، لوگ انڈے کھاتے ہیں، مرغیوں کے جو پر ہیں ان کو رنگ برنگے جو ہے وہ رنگوں سے رنگ کے اور وہ سجاتے ہیں، ڈیکوریشنز وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ایسٹر کے موقع پہ جو ہے وہ یہاں پہ چھٹیاں ہوتی ہیں اور لوگ اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مناتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے اہم یہاں کا تہوار ہے۔ تیسرا جو یہاں کا جو کہہ لیں ٹریڈیشن ہے وہ 1 اپریل ہے۔ حالانکہ بہت زیادہ اس طرح سے تو نہیں منایا جاتا، لیکن 1 اپریل جس کو کہتے ہیں کہ اس دن وہ مذاق وغیرہ کرتے ہیں، یہاں کا جو میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، یہ کبھی ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی بات مذاق ہی کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا کہ جب ابھی کلر ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کو کلر کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنی رنگ دار جراب جو ہے اس کے اوپر آپ چڑھائیں تو آپ جو ہے وہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ رنگین نظر آنا شروع ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ 1 اپریل کو وہ جو کوئی نہ کوئی جوک کوئی چیز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی اپریل کے آخر میں 30 اپریل کو سویڈن میں جو ہے وہ والبوری داگ جو ہے منایا جاتا ہے۔ اس دوران اس دن یہ کرتے ہیں کہ جاب سے بھی عمومی طور پہ جو ہے وہ کچھ دیر پہلے چھٹی مل جاتی ہے، بعض جگہوں پہ ہاف ڈے، بعض پہ 2 گھنٹے پہلے وہ چھٹی دیتے ہیں، اور لوگ شام کو جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اپنے علاقوں میں، وہاں پہ وہ آگ کے الاؤ جلائے جاتے ہیں۔ تو چونکہ سویڈن کے جنوب میں پہلے سے ہی بہار آ چکی ہوتی ہے، لیکن جو سویڈن کا شمال ہے وہاں پہ ابھی اس طرح سے موسم بہار کا آغاز نہیں ہوتا، تو ایک طرح سے یہ موسم بہار کے آغاز کی بھی علامت ہے۔ اور جو آگ کے الاؤ جلائے جاتے ہیں، لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں مختلف قسم کے گانے گاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس جنہوں نے گریجویشن اس سال کرنی ہوتی ہے ان کو وہ اپنی وہ مخصوص کیپس پہن کے وہاں پہ آتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ایک بڑا جو ہے وہ روایتی قسم کا یہ جو ہے تہوار یہ منایا جاتا ہے۔ تو 30 اپریل کو منائے جانے والے والبری
داغ کے بعد جو اگلا جہاں پہ ہے وہ 1 مئی کو جو ہے وہ لیبر ڈے ہے سویڈن میں، چونکہ ٹریڈ یونینز جو ہیں ان کی ایک تاریخ ہے، اور اس ملک میں جو یہاں پہ سماجی اور معاشی اور پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں ٹریڈ یونینز کا بہت بڑا رول ہے. تو ہر سال جو ہے وہ 1 مئی جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے، اور یہاں پہ اس حوالے سے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کے کام کے حوالے سے اس پہ مزید بات کی جاتی ہے کہ کس طرح سے ان حقوق کا زیادہ تحفظ کیا جا سکے. 1 مئی کے بعد اگلا جو سویڈن میں جو تہوار منایا جاتا ہے وہ ہے کرستی ہملسفیڈسداگ، یعنی جس دن ان کے تصور کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پہ ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہ آسمانوں پہ چلے گئے. تو اس دن کو وہ اسی انداز سے مناتے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے وہ باہر جاتے ہیں، جنگل کی طرف جاتے ہیں، پرفضا جو ہے وہ میں کھڑے ہو کے کچھ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے وہ سمبلائز کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں کی طرف گئے تھے، اپنا چہرہ اس طرف کرتے ہیں. پھر بعض ٹریڈیشنز یہ بھی ہے کہ وہ کوئل کی آواز کو سنتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ کوئل کی آواز مشرق یا مغرب کی طرف سے آ رہی ہو تو اگر آپ اس طرف سے آتی ہوئی سنیں تو آپ کے لیے یہ خوشبختی لائے گی، لیکن اگر آپ یہی آواز جو ہے وہ شمال یا جنوب کی جانب سے سنیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اتنا اچھی جو ہے وہ شگون نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ اس میں چونکہ موسم بھی بدل رہا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلیاں پکڑنے کے موسم کا بھی جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. تو یہ جو دن ہے یہ ایسٹر کے بعد جو ہے وہ منایا جاتا ہے. ایسٹر کے بعد جو چھٹا تھرسڈے ہے یعنی چھٹی جمعرات، اس دن یہ دن منایا جاتا ہے. اور بعض جو اسٹیٹ لیول کے ادارے ہیں پھر وہ اگلے دن جمعے کی بھی چھٹی دے دیتے ہیں. جیسے اس طرح عید الفطر جو ہے وہ بالکل جمعرات کو آ رہی ہے جس دن کرستی ہملسفیڈسداگ ہے، تو پورے سویڈن میں آلریڈی چھٹی ہے، تو ہماری عید الفطر بھی اسی دن ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ بعض اکثر جابز ہیں ان پہ فرائیڈے کو بھی چھٹی ہے اور سیٹرڈے سنڈے. تو یہ اس طرح سے وہ لوگ بھی اپنی یہ تہوار کو اپنے منا لیں گے 4 چھٹیوں میں، اور ہماری اس سال جو 2021 کی عید الفطر ہے وہ بھی ان 4 چھٹیوں میں آ جائے گی. ایک بڑا اچھا حسین اتفاق ہے. 7واں تہوار جو سویڈن میں منایا جاتا ہے اس کو پنکس کہتے ہیں، وائٹ سنڈے. تو یہ اس کا تعلق بھی جو ہے وہ اس کرسچینٹی سے ہے. اس دن وہ اپنے گھروں کو وہ خوب سجاتے ہیں. پہلے یہ چھٹی ہوا کرتی تھی سویڈن میں، لیکن جب یہ 6 جون کو نیشنل ڈے پہ چھٹی ہوئی تو اس دن سے پھر یہ جو ہے وہ ایک چھٹی اس کی انہوں نے منہا کر لی.